آغاز میں آپ کو بتائیں، مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ دوسروں کے نام بگاڑ کر گالیاں دینے والے اپنی 4 سالہ حکومت کے 4 کام نہیں بتا سکتے۔ کیا پنجاب کے عوام انہیں لوٹ مار کے لیے ووٹ دیں؟ قوم کی امیدیں نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ نون لیگ ہی ملک کو بحرانوں سے نکالے گی، وہ شیخو پورہ میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی۔ لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، کبھی حمزہ کا نام رکھتا ہے، کبھی مریم کا نام رکھتا ہے، کبھی مولانا فضل الرحمان کا نام رکھتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، لیکن گالیاں نکالنے والے کو اس سے بڑی گالی کیا ہوگی کہ وہ 4 سال میں عوام کو اپنے 4 کام نہیں بتا سکتا۔ میں آپ کو 2.5 مہینے کی کارکردگی گنوا سکتی ہوں، یہ کتنا بدقسمت شخص ہے کہ یہ 4 سال میں ایک کام بھی نہیں گنوا سکتا اپنا۔ پنجاب دشمنی تو دیکھو اس فتنہ خان کی، بجائے اس کے کہ حمزہ شہباز کی اور مسلم لیگ نون کی نقل کرتا اور خیبر پختونخوا کے بھائیوں اور بہنوں کی بجلی بھی فری کرتا، وہ عدالت پہنچ گیا کہ پنجاب کے غریب کی بجلی جو فری ہوئی ہے اس کو بند کیا جائے۔ تو فتنہ خان سن لو، پنجاب کے والی وارث موجود ہیں، 17 جولائی تک نہ صحیح انشاءاللہ تعالی 17 جولائی کے بعد پنجاب کے عوام کی بجلی فری کریں گے۔ وہ یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اگر اگلے الیکشن تک رہ گئی تو مہنگائی بھی کم ہو جائے گی، معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، گورننس بھی بہتر ہو جائے گی، اور فتنہ خان کی سیاست ہمیشہ کے لیے تمام ہو جائے گی۔ تو فتنہ خان خاطر جمع رکھو، انشاءاللہ مسلم لیگ نون عوام کی خدمت بھی کر جائے گی، مسلم لیگ نون اپنے لوگوں کو تکلیفوں سے نکال کر لے جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کرے گی انشاءاللہ۔ چند مہینوں میں اللہ نے چاہا تو مسلم لیگ نون آپ کو بحرانوں سے نکال کر لے جائے گی انشاءاللہ۔ ذکر عمران خان کا، جن کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف ہزاروں FIRs کٹ جائیں، ڈرنے والے نہیں۔ نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کبھی نہیں مانیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر جتنا مرضی مریم اور حمزہ کے پیروں میں بیٹھ جائیں، دھاندلی تو کیا، دھاندلا بھی کر لیں، یہ جیت نہیں سکتے۔ دھاندلی ہوئی تو ملک میں انتشار پھیلے گا، وہ کوہوٹا اور خوشاب میں جلسوں سے خطاب کر رہے تھے۔ فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہو گئے ہیں، میرے اوپر 15 FIR کٹ چکی ہیں۔ FIR تو کچھ نہیں، آپ ہزاروں FIR کاٹ دیں، آپ جیل میں ڈال دیں، ہم اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے ملک کی آزادی کے لیے۔ نہ جو بگوڑا نواز شریف سزا یافتہ ملک سے باہر بیٹھا ہے، نہ میں یہ اس ملک کا بڑا ڈاکو آصف زرداری کو مانوں گا، نہ میں یہ چیری بلاسم بوٹ پالش شہباز شریف کو مانوں گا، اور نہ میں کبھی حمزہ ککڑی کو مانوں گا۔ پیغام دینا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمشنر، تم جتنا مرضی حمزہ اور مریم کے پیروں میں گرو، تم جو مرضی کر لو، یہ دھاندلی اگر آپ کریں گے تو دھاندلی سے آپ نہیں جیتنے لگے، دھاندلے سے بھی نہیں جیتنے لگے۔ میرا آج چیلنج ہے کہ پاکستانی قوم آج ایسے کھڑی ہے، آپ کو اس سطح کی دھاندلی کرنی پڑے گی ان چوروں کو جتانے کے لیے، ان لوٹوں کو جتانے کے لیے، کہ سارا الیکشن بے معنی ہو جائے گا، اور بجائے الیکشن سے کوئی فرق پڑے، الیکشن سے انتشار پھیلے گا۔ جس مرضی رنگ کے ہوں وہ، جس مرضی سائز کے ہوں، میری قوم لوٹوں کو نہیں جیتنے دے گی۔ چیف الیکشن کمیشن اس کی بیوی کو ایک بہت بڑا ایسا عہدہ دیا جس میں بڑا پیسہ بن سکتا ہے، کوئی کسٹم میں لگا دیا اس کو اپریزر جدھر بڑا پیسہ بنتا ہے، اس کو بھی رشوت دے دیا شریفوں نے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کر لے، کوئی ڈر نہیں، نیوٹرل سے کوئی لڑائی نہیں۔ نیوٹرلز کو کمزور کرنے کا مطلب دشمن کو مضبوط کرنا ہے۔
عمران خان کی زمان پاک لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ صاف شفاف انتخابات کے بغیر ملک بحران سے نہیں نکلے گا۔ تگڑی عوامی حکومت بنے گی تو ہی ملک کی معیشت چلے گی، اگر ضمن انتخابات میں دھاندلی کی تو یہ ملک کا اور نقصان کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت گرفتار کرنا چاہتی تو کر لے، کوئی ڈر نہیں، نیوٹرل سے کوئی لڑائی نہیں، میں نیوٹرل سے کیوں لڑوں گا؟ نیوٹرلز کو کمزور کرنے کا مطلب دشمن کو مضبوط کرنا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے سوال اٹھایا کہ میں نے کون سی ریڈ لائن عبور کی؟ عمران خان نے کہا کہ جو بات کرنا چاہتا ہے کر لے، دروازے کھلے ہیں۔ نیوٹرل سے بات ہوئی تو ایک ہی موقف ہوگا کہ فری اینڈ فیئر انتخابات، چوروں سے کبھی اتحاد نہیں کروں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ کسی بیرونی اور اندرونی طاقت کے ذریعے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں۔ ملکی معیشت کو تباہ کرنے والوں نے 1100 ارب روپے کا NRO لیا۔ عمران خان نے کہا کہ کل تک جو اس ملک کے غدار تھے انہیں ساتھ بٹھا لیا گیا، ہم جیسے محب وطنوں کو غدار قرار دیا جا رہا ہے، ہمارا تو جینا مرنا ہی پاکستان کے ساتھ ہے۔ PTI رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کا مقابلہ آزاد امیدواروں سے ہے، لوٹے کہیں موجود نہیں۔ حمزہ شہباز نے سپریم کورٹ میں کیے گئے تمام وعدے توڑے، ان کے منشی وزیر سرکاری وسائل کا استعمال کر کے انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ وہ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ زیادہ تر حلقوں میں آزاد امیدوار اور PTI جو ہیں وہ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ جو لوٹے ہیں ان کو تو اپنے گھروں سے بھی نکلنے کا موقع نہیں مل رہا۔ چند سیٹیں اگر کوئی آزاد امیدوار جیت جائیں تو جیت جائیں، الٹیمیٹلی انشاءاللہ تحریک انصاف جو ہے وہ بڑے بھاری مارجن سے یہ انتخابات جیتے گی۔ سپریم کورٹ کے اندر جو وعدہ حمزہ شہباز کر کے آئے تھے، ہر وعدے کو انہوں نے توڑا۔ ان کے منشی وزیر ہیں وہ ہر حلقے میں گئے ہیں، ہر حلقے میں جا کے انہوں نے کیمپینز کیے، جھوٹے اور فراڈ کیے ہیں۔ اس وقت جو PTI اور PMLQ کا اتحاد ہے اس کے پاس 173 لوگ ہیں، دوسری طرف جو PMLN اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہے اس کے پاس 172 لوگ ہیں، باقی جو 4 لوگ ہیں وہ آزاد ہیں۔ لیکن یہ اتنے بے شرم ہیں کہ ان میں یہ ایک اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ استعفیٰ دے جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ نون لیگ نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کر ریاست بچانے کا بیڑا اٹھایا۔ PTI دور کی نالائکیوں کے سبب ملک کو مشکلات کا سامنا ہے۔ عمران خان نے 4 سال مخالفین سے انتقام کے لینے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ ان کے بکھیرے ہوئے کانٹے ہم صاف کر رہے ہیں، پاکستان 6 سے 8 ماہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ وہ جہلم میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی حالات سے گزر رہا۔ عمران خان نے لوگوں کو سچائی کی تقریریں کی اور اس کی حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن کی۔ آج عمران خان جو رسوائی کما رہا ہے، جو دھکے کھا رہا ہے سڑکوں کے اوپر، یہ سزا اس جھوٹ اور نحوست کی ہے جو اس نے بہتان کے ذریعے، کردار کشی کے ذریعے، جھوٹے الزاموں کے ذریعے ہماری کردار کشی کی۔ آج یہ اللہ کی پکڑ میں ہے۔ یہ پاکستان 6 سے 8 مہینے کے اندر جب اس کی معیشت دوبارہ بحال ہوگی، پیروں پہ کھڑا ہوگا، تو مجھے یقین ہے کہ عمران کی سیاست بھی مٹ جائے گی اور مسلم لیگ نون کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا اگلے انتخاب۔ ہر شعبے کے اندر عمران نیازی جو کانٹے بکھیر کے گیا ہے، ہم ان سب کو صاف کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے 1 سال کے بعد، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عمران نیازی تباہی کر کے چلا گیا، ہم کیا کرتے۔ ہم پاکستان کے عوام کو 1 سال کے بعد اپنی کارکردگی کر کے دکھائیں گے اور اس کے اوپر ووٹ لیں گے انشاءاللہ۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ غریب طبقے کو بچانا حکومت کی پالیسی ہے، 50% افراد کو سستی گیس فراہم کی جائے گی۔ حکومت اور صاحب ثروت افراد کو بوجھ اٹھانا ہوگا۔ وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ کچھ بھی ہوگا تو ہم غریب آدمی کو بچائیں گے، ہم غریب آدمی کو بچائیں گے، یہ اب حکومتی پالیسی ہے۔ مگر کچھ بوجھ وفاقی حکومت کو اور کچھ بوجھ صاحب حیثیت لوگوں کو اٹھانا پڑے گا اور غریب کو ریلیف دینا پڑے گا۔ 50% پاکستان کے لوگوں کو تحفظ دیا گیا ہے جو چولہا جلاتے ہیں، ان کا بل 1 پیسہ نہیں بڑھے گا، بلکہ ان میں سے بیشتر افراد کے بل کم ہو جائیں گے۔ اس بڑے بڑے گھر میں 3-3 4-4 اگر بوائلر جل رہے ہیں اور ہر کمرے میں اگر ایک ہیٹر چل رہا ہے تو ان کو پھر تھوڑا سا بوجھ اٹھانا ہو۔ یہ حتمی فیصلہ کابینہ کا ہے کہ جو ریکمنڈیشن گئی ہے ECC کی طرف سے وہ یہ ہے کہ 1 پیسے کا بوجھ غریب پر نہیں پڑے گا۔ کسی کی آواز بند کرنے کے حوالے سے، کسی کا آئینی تحفظ جو ہے اس کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کے خلاف ہے
PMLN. آزادی آپ کا حق ہے. یہ حق آپ کو آئین دیتا ہے کہ آپ اپنے نقطۂ نظر کے مطابق قرآن اور سنت اور اللہ کے حکم کی روح سے اپنی زندگی گزاریں. یہ ملک صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، جو پاکستان کے اندر اقلیتیں ہیں ان کو بھی یہی پروٹیکشن دیتا ہے. PTI رہنما اسد عمر نے دعویٰ کیا ہے کہ بیشتر حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کو اکثریت حاصل ہے. PTI نے پہلے دن سے ہی پنجاب حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اب تو عدالت کا بھی فیصلہ آ گیا ہے. جب الیکشن کا اعلان ہو جائے تو ووٹر لسٹیں تبدیل نہیں ہو سکتی. وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس وقت ان میں سے بیشتر حلقوں کے اندر بھاری اکثریت کے ساتھ تحریک انصاف جو ہے وہ واضح طور پہ آگے دکھائی دے رہی ہے. پنجاب میں اب حکومت، یہ تھا پہلے دن سے جعلی حکومت ہی، ہم تو پہلے دن سے کہتے رہے ہیں. اب تو کورٹ کے آرڈرز بھی آ گئے، فیصلے بھی آ گئے، اور اس کے اندر باس دور کے اوپر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پہلے دن سے یہ الیکشن جو ان کا تھا وہ غیر قانونی تھا. ان کے پاس کبھی بھی اکثریت تھی ہی نہیں، اور وزیر اعلیٰ کے منصب پہ انہیں کبھی بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ بھی پہنچے بھی کہاں سے، وہ عجیب و غریب، کبھی ہوٹلوں کے اندر ووٹنگ ہو رہی ہے، کبھی اسمبلی میں گیلریز کے اندر ووٹنگ ہو رہی ہے، کبھی کنونشن ہال کے اندر ووٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ سارا تماشا جو ہے یہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ تماشا ختم ہونے والا ہے. جس دن الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے، قانون واضح طور پہ کہتا ہے اس دن کے بعد ایک بھی ووٹ آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ 25 مئی کے بعد 2 جون کو الیکٹورل رولز شائع کیے گئے ہیں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں نئے ووٹ بھی آ گئے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا ہے اسد عمر پنجاب میں دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں. جو لوگ الیکشن سے پہلے ڈر گئے ہیں وہ انتخابات میں کس طرح مقابلہ کریں گے؟ اگر ان لوگوں کے پاس ثبوت ہیں تو دکھائیں، صرف الزام نہ لگائیں. اسد عمر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اپنی بے بسی کا اور لاچاری کا اظہار کیا، کیونکہ 20 کے 20 حلقوں میں ان کے دھڑے ٹوٹتے جا رہے ہیں، مسلم لیگ نون میں شمولیتیں ہو رہی ہیں اور تحریک انصاف کا گراف دن بدن نیچے جا رہا ہے. تو بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر، حواس باختہ ہو کر اسد عمر صاحب نے آج جو دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں ان کو نہ صرف مسترد کرتے ہیں بلکہ ان کی مذمت کرتے ہیں. یہ افسوسناک رویہ ہے اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے اور ایک یقینی ہار کو دیکھتے ہوئے الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی کا رونا رونے والی جماعت الیکشن والے دن الیکشن کیا لڑے گی. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک جگہ پر بتا دیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں جھوٹ منافقت عمران خان کی سیاست کا وتیرہ رہا ہے. عمران خان کا واویلا احتساب سے بچنے کی کوشش ہے. شرجیل میمن کا بیان میں کہنا تھا کہ امنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہتی ہے عمران خان کے دور میں کرپشن میں پاکستان سب سے زیادہ آگے تھا. عمران خان کے دور اقتدار میں بنی گالا کرپشن کا مرکز رہا. عمران خان اس بات کا قوم کو جواب دیں. عمران خان نے جھوٹ میں PhD کی ہوئی ہے. عمران خان کا یہ واویلا احتساب سے بچنے کی کوشش ہے. کراچی ڈوب گیا مگر ایڈمنسٹریٹر کراچی سب اچھا ہے کہ راگ الاپتے رہے. مرتضی وہاب وہاں نکلے جہاں پانی کم تھا. برسات تھم جانے کے بعد مرتضی وہاب نے شہر کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ بھی لیا. مرتضی وہاب نے کارساز، محمد علی سوسائٹی، آئی چندریکا روڈ، شاہراہ فیصل، MT خان اور ملحقہ علاقوں کا جائزہ لیا. KMC حکام نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو بریفنگ دی. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ شاہراہ فیصل اور طارق روڈ پر نشیبی مقامات سے نکاسی آب کا کام جاری ہے. کوشش ہے کہ جلد نکاسی آب کے کام کو مکمل کیا جائے گا. دوسری جانب صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے ضلع وسطی اور کورنگی کے ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور مختلف اہم شاہراہوں پر پانی کی نکاسی نہ ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کیا. ماہانہ بنیادوں کے بعد اب سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بھی بجلی مہنگی کر دی گئی. قیمت میں ₹1.55 فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا. اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. بجلی صارفین کو ایک اور جھٹکا لگا دیا گیا. نیپرا نے بجلی ₹1.55 فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اضافہ رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا جس کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. فیصلے سے بجلی صارفین پر ₹39 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا. صارفین سے اضافی وصولی 3 ماہ کے لیے کی جائے گی. لائف لائن اور کے الیکٹرک کے صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا. نیپٹا نے ایک روز پہلے ماہانہ بنیادوں پر بجلی ₹9.52 فی یونٹ مہنگی کی تھی.
कोरोना की छठी लहर, मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। 693 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 21,137 टेस्ट किए गए। 693 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.28 रिकॉर्ड की गई। ईद उल अज़हा करीब आते ही लाहौर की मवेशी मंडियों की रौनक में इजाफा होने लगा। व्यापारी और ख़रीदार भाव ताव में अपना दाव इस्तेमाल करने लगे। किसी को बैल पसंद आया तो कोई बकरा खरीदने का ख्वाहिशमंद। कुर्बानी के जानवर की खरीदारी के लिए अपने बजट का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। ईद कुर्बा की आमद सुन्नत इब्राहिमी की तैयारियां अरूज पर। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। खरीदार बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों में पहुंचने लगे। हर कोई मनपसंद जानवर की खरीदारी के लिए कमर बस्ता दिखाई दिया। लाहौर की बरकी मवेशी मंडी में जानवरों के मालिक अपनी मेहनत का फल पाने की कोशिश में नजर आए, जबकि खरीदारों की ये कोशिश है कि अपनी जेब के मुताबिक जानवर लिए जा सके। बरकी मवेशी मंडी में बैल की कीमत 1.5 लाख रुपए से शुरू हो रही है तो बकरा भी 50,000 से कम में नहीं मिल रहा। खूबसूरत और पुरकशिश जानवरों की कीमत भी औसत से कई गुना ज्यादा है। खरीदार कहते हैं जानवर महंगे हैं, अपने तौर पर कोशिश है कि बेहतर जानवर मुनासिब कीमत पर खरीद ले। कल भी आया वापस चला गया, आज फिर आया, अभी पता नहीं ले लेगा नहीं ले लेगा। करना तो है लेकिन हम सस्ता मिल जाएगा, शायद मिल जाएगा, आज ले लेगा, नहीं सस्ता मिल जाएगा, फिर जाएगा, फिर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ऊंचा रेट है, बड़े जानवर की भी बहुत ज़्यादा रेट है। पिछले साल जिस रेट में लेके गए थे तकरीबन 80% इंक्रीज इन प्राइस। व्यापारियों का गिला है कि जानवर पर इनकी मेहनत बहुत ज्यादा है, जबकि जानवरों की खुराक भी महंगी हो गई है, इसीलिए कीमत में इजाफा नागुज़ीर है।